کئی دن ہو گئے تھے، لیکن روحان کے ذہن میں جیسے رمشا کی صورت چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ سوچتا رمشا صرف میری ہے، اس مغرور کو اپنے قدموں پر نہ جھکا دیا تو میری طاقت کا کیا فائدہ۔ اسے احساس تھا کہ یہ آسان نہ ہوگا، یوں تو وہ اسے کسی وقت بھی اٹھوا سکتا تھا، لیکن وہ رمشا کو اپنی دلہن بنا کر لانا چاہتا تھا۔ آخر بہت سوچ کر اس نے باپ سے بیعت کرنے کا فیصلہ کیا۔ روحان نے بابر سے رمشا سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا تو بابر، جو پہلے ہی روحان کی خواہش بھانپ چکا تھا، مسکرا دیا اور پھر ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ روحان نے باپ کو خاموش دیکھا تو بے چینی سے بولا، ابا میں نے کچھ کہا ہے؟ بابر چونکا، پھر مسکرا کر بولا، ہاں میں نے سن لیا۔ یہ سن کر مجھے اپنی جوانی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ روحان نے حیرت سے پوچھا، اچھا ایسا کیا ہوا تھا جو آپ کو میری بات سن کر اس یاد میں ڈوب گئے؟ بابر مسکرایا پھر بولا، ایک بار تیرے باپ نے رمشا کی ماں سے شادی کرنا چاہی تھی۔ روحان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، کیا؟ بابر نے بات مکمل کی، لیکن لامیا نے انکار کر دیا تھا۔ روحان باپ کی بات سن کر چند لمحے خاموش رہا، جیسے باپ کی بات پر یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب اسے بابر کے چہرے پر سنجیدگی نے یقین دلا دیا کہ بابر مذاق نہیں کر رہا تو روحان نے پوچھا، پھر؟ بابر نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے بتایا، مجھے یاد ہے کہ بختیار چاچا اس رشتے کے لیے تیار تھے، لیکن ایک شرط پر۔ اچھا، لیکن آپ نے ایسا کیسے سوچ لیا؟ پھر لامیا چاچی کا انکار تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بڑے دادا کس شرط پر اس رشتے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے اس وقت بڑے دادا اور چھوٹے دادا میں سخت دشمنی تھی۔ ہاں ایسا ہی تھا۔ دشمنی تو اب بھی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت میرا خون گرم ہونے کے ساتھ دماغ بھی گرم تھا، جیسا آج کل تیرا ہے، بابر نے کہکا لگا کر کہا۔ روحان بھی مسکرا دیا۔ وہ بات مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ بابر نے کہنا شروع کیا، اس وقت ہم کھلم کھلا دشمنی جتایا کرتے تھے، اور اب ایک کولڈ وار میں ہم دونوں خاندان کے بیچ چل رہی ہے۔ اصل بات ابھی بھی روحان کو سمجھ میں نہ آئی کہ آخر بختیار دادا اس کے باپ کا رشتہ اپنی بہو سے کرنے پر کس شرط پر تیار ہوئے تھے۔ بابر گزرتے وقت یاد کرتے ہوئے بولا، بختیار چاچا کی بہو لامیا نے بیوہ ہونے کے بعد جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، ایک لڑکا سلمان اور ایک لڑکی رمشا۔ چاچا کو احساس تھا کہ اس کے پوتر پوتی کسی بھی وقت میرے انتقام کی بھینٹ چڑھ سکتے ہیں، اسی لیے جب ابا نے بچوں کی جان بخشی کے بدلے لامیا کو مانگا تو بختیار چاچا تیار ہو گئے، لیکن پھر؟ بابر خاموش ہو کر ماضی کی کڑیاں ملانے لگا۔ بابر خاموشی سے باپ کی بات پوری کرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ بولا، لامیا نے انکار کر دیا اور میں نے غصے میں اسے اپنی بےزتی سمجھ لیا۔ شاید میں کچھ انتظار کرتا تو بختیار چاچا کسی نہ کسی طرح لامیا کو منا لیتے۔ خیر، میں نے اپنے پاگل پن میں لامیا اور اس کے بیٹے کو اغوا کروا لیا، لیکن اس وقت بختیار چاچا بہت ہوشیار اور طاقتور تھے۔ مجھے ہارنا پڑا اور وہ اپنی بہو اور پوتے کو بازیاب کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے پولیس سے اپنی جان بچائی تھی۔ اس کے بعد بختیار چاچا کو یقین ہو گیا کہ لامیا سے شادی کے بعد بھی لامیا کے بچے میری دشمنی سے محفوظ نہ رہ سکیں گے۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے لامیا اور بچوں کو غائب کر دیا اور سب کو بتایا کہ لامیا بچوں کے ساتھ امریکہ بھاگ گئی ہے، مگر یہ پورا سچ نہ تھا۔ بابر خاموش ہو گیا، جیسے گزرتی وارداتوں کا تسلسل جوڑ رہا ہوں۔ پھر پورا سچ کیا ہے؟ روحان کی بے چینی بڑھ گئی۔ بابر مسکرایا، اگر لامیا بھاگی ہوتی تو بختیار کو کبھی نہ چھوڑتی، اس کی ایک شکایت پر ایمبیسی فوراً حرکت میں آ جاتی، پھر دو دودھ پیتے بچوں کے ساتھ تنہا بختیار چاچا کی گرفت سے بھاگنا نہیں۔ بابا نے سر انکار میں ہلایا، نہیں، یہ ممکن نہ تھا، وہ بھاگی نہیں، بھگائی گئی تھی۔ لیکن ایک سوال آج تک مجھے پریشان کر رہا ہے، اتنے سال گزرنے کے باوجود، جس کا مجھے جواب نہیں مل سکا۔ روحان، تمہیں بختیار چاچا کی طاقت کا اندازہ نہیں، بھلے ہی اس وقت ہم طاقتور ہیں، لیکن بختیار چاچا کا دماغ بہت تیز ہے، اور وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ روحان کو بابر کی لمبی تمہید سے کوفت ہونے لگی تھی۔ وہ اصل بات کی طرف باپ کی توجہ دلاتے ہوئے بولا، ابا کیسا سوال؟ مجھے بتائیں، میں بھی حل کر کے بتائی دیتا ہوں۔ بابر ماضی کی یادوں سے نکلتے ہوئے بولا،
लामिया भागी या भगाएगी जो भी हुआ, लेकिन वो खामोश क्यों नहीं? उसने बख्तियार के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई शिकायत क्यों नहीं की? मैं समझता हूँ अगर वो भागी थी तो उसकी एक शिकायत पर बख्तियार चाचा जेल में होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बख्तियार चाचा ने लामिया को किस तरह खामोश रहने पर मजबूर किया? आखिर लामिया की ऐसी कौन सी कमजोरी बख्तियार चाचा के हाथ आ गई थी जो वो उसे ब्लैकमेल करते रहे? और उससे बढ़कर 3 या उससे ज्यादा बरसों के बाद वो अचानक रिमशा को ले आए और सबको बताया कि उनकी बहू लामिया ने दूसरी शादी कर ली थी। इसीलिए अपनी बेटी रिमशा को बख्तियार को देने का फैसला किया था। उन्होंने ये भी बताया कि लामिया के बेटा सलमान कमज़ोर और बीमार रहता था, शायद वो ज़्यादा ना जी पाए। उससे वहाँ हुकूमती खर्च पर इलाज की सहूलत हासिल थी, इसलिए लामिया ने बेटे को अपने पास ही रख लिया था। दोनों खामोशी से माजी में गुजरे वाक़यात पर गौर कर रहे थे। रोहान ने पूछा, आपका ख्याल है कि बख्तियार दादा ने पूरा सच नहीं बताया है? बल्कि सच क्या है इसका किसी को इल्म ही नहीं, बाबर ने कहा। ऐसा ही समझो। रूहान ने बेचैनी से पहलू बदला। माजी में जो हुआ उसे जाने दे, मैंने रिमशा को पाने का फैसला कर लिया है और अब बख्तियार दादा को मेरा रिश्ता कबूल करना होगा। बाबर ने कहा, रिमशा हमारे घर की बहू बने मुझे खुशी होगी, लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है कि दादा मुझे जैसे कुड़ेल जवान का रिश्ता नामंजूर कर देंगे? नहीं अब्बा, ये मुमकिन नहीं, वो गुस्से से बोला। बाबर ने तहम्मुल से कहा, कुछ कहना मुश्किल है। ये बात अयां है कि बख्तियार चाचा अपनी पोती से जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी ही नफरत हमारे खानदान से करते हैं। वो हमें अपने बेटे आलमगीर का कातिल समझते हैं। रोहान ने बेचैनी से पूछा, फिर अब क्या करना होगा जिससे बड़े दादा रिमशा के लिए मेरा हाथ कबूल कर लें? बाबर ने कहा, बख्तियार चाचा मानने वाले नहीं। हाँ, अगर किसी वजह से उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके तो शायद बात बन सके। रूहान ने बेकरारी से पहलू बदला। अगर ये बात है तो दादा की कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी जिससे उन्हें हमारा रिश्ता कबूल करना पड़े। बाबर ने बेयकीनी से कहा, बख्तियार चाचा को ब्लैकमेल करने के लिए इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। और फिर रिमशा? रूहान ने बेताबी से पूछा, रिमशा? रिमशा क्या अब्बा? रिमशा अपनी माँ से ज्यादा होशियार है, जैसे तुम मुझसे बहुत ज्यादा तेज हो। तुमने खुद देखा वो कितनी हाजिर जवाब, जेरक और लोमड़ी की तरह चालाक और शेरनी की तरह निडर है। वो नहीं मानेगी। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे जैसे रवायती और कम पढ़े लिखे खानदान को पसंद करेगी। वो बख्तियार चाचा की बहुत लाडली है, बहुत मॉडर्न माहौल में पली बड़ी है। बख्तियार चाचा जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे, ये मेरा तजर्बा कहता है। रूहान गुस्से से बनाते हुए बोला, हम कम पढ़े लिखे ही सही, लेकिन किसी से कम नहीं है। आप मेंबर कौमली असम्बली हैं और वो रिमशा, वो कितना पढ़ी लिखी है, अभी इंटर ही तो पास किया है। बाबर ने तहम्मुल से कहा, इसी गुस्से ने मुझे कामयाबी हासिल करने में इतनी देर कर दी कि मैं बूढ़ा हो गया और लामिया भी हाथ से निकल गई। और अब तुम भी वही गलती दोहराने जा रहे हो। तुम्हें इतना ज़रूर समझ लेना चाहिए कि बदलते वक्त में गुस्सा या जज्बाती होने से ज़्यादा ठंडे दिमाग से सोचने में कामयाबी है। इसलिए खुद पर काबू रखो। मैं कोई तदबीर सोचता हूँ, लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। और रिमशा भी कम उम्र है, जल्दी की ज़रूरत नहीं। रोहान को गुस्सा काबू करना मुश्किल हो रहा था। वो बोला, कम उम्र? मेरे ख्याल में आपके ख़ानदान में रिमशा की उम्र की लड़कियां मां बन जाती हैं, और फिर मुझ में ऐसी कोई कमी नहीं कि बख्तियार दादा इनकार कर सके। हाँ, आपकी दुश्मनी की वजह से मुझे रिमशा को हासिल करने में दुश्वारी हुई, तो फिर मैं खुद ही कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। रोहान जाने के लिए खड़ा हुआ तो बाबर ने उसे बाजू से पकड़कर दोबारा बैठा लिया और कहा, जल्दबाजी में मेरी तरह हारोगे। मुझे कुछ वक्त दो। रिमशा तुम्हारी है, बस कोई तरकीब सोचने दो, कोई ऐसी बात जिसे सुनकर बख्तियार चाचा इनकार न कर सके। मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। बाबर ने इल्तजा की। रोहान ने इकरार में सर हिला दिया। ठीक है अब्बा, लेकिन मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। बाबर जेरे लब मुस्कुरा दिया। बख्तियार के दिन रात इसी परेशानी में गुजर रहे थे कि सलमान में इसका जानशीन बनने की सलाहियत है या नहीं। और अब वो लोगों से क्या कहेगा कि सलमान तंदुरुस्त हो गया है। बख्तियार को ये भी परेशानी थी कि सलमान को देखकर बाबर के इंतकाम की दबी हुई चिंगारी कहीं शोला न बन जाए और उसकी बरसों की मेहनत पर पानी फेर जाए। रिमशा अब रोज ही वली से मिलती और उसकी इनकलाबी बातें सुनती। उससे अफसोस होता कि वो अब तक कैसी बेखबर जिंदगी जी रही थी।
رمشا کئی بار ولید کے ساتھ اس کے گھر بھی گئی تھی۔ ولید نے اسے کئی کتابیں پڑھنے کے لیے دی تھیں۔ رمشا کو ولید کی ماں سے باتیں کر کے اچھا لگا تھا۔ اس کی زندگی میں ولید اور اس کی ماں صرف دو ایسے لوگ تھے جو اس کی امارت اور حسن سے متاثر نہیں ہوئے تھے۔ رمشا اپنی پاکٹ منی ولید کا رفائی ادارہ چلانے میں خرچ کر دیتی، کبھی دوائیں، کبھی کتابیں اور کبھی غریبوں کے لیے کپڑے۔ وہ بنا سوچے سمجھے چیک دے دیتی۔ پھر ولید ہی کے کہنے پر رمشا نے چیک کی بجائے کیش دینا شروع کر دیا کہ اگر دادا نے اتنے چیک کیش کروانے کا سبب پوچھ لیا تو کیا جواب دے گی۔ رمشا جب اپنے پیسوں سے کسی کی ضرورت پورے ہوتی دیکھتی تو اسے اپنی بے مقصد زندگی کے کھوکھلے پن کا احساس کم ہوتا محسوس ہوتا۔ قیمتی کپڑوں، زیورات اور تفریح کی ہر چیز سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا رہا تھا۔ تاجور رمشا میں آنے والی تبدیلیوں سے پریشان تھی۔ جب رمشا تاجور کی فرمائش پر شاپنگ کے لیے جانے سے انکار کرتی یا اپنی سہیلیوں کے فون نہ سننے کے لیے بہانے بناتی تو تاجور حیران ہو کر اسے دیکھتی۔ اس کے خیال میں تو جوان ہونے پر بناؤ سنگار اور لباس کے شوق بڑھ جانے چاہیے تھے، لیکن وہ بالکل برعکس تھی۔ اسے جیسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ کالج سے دیر سے آنے پر لائبریری میں پڑھنے کا بہانہ کر دیتی، چھٹی والے دن بھی اپنے کمرے میں بند کتابیں پڑھتی رہتی۔ بختیار سے بھی کم ہی بات کرتی اور بات بات پر بحث کرنے والی رمشا اب اکثر بختیار کے چھیڑنے پر خاموش رہتی یا پھر کھوئی کھوئی سی دادا کو دیکھتی رہتی۔ جب بختیار فخر سے کہتا کہ رمشا کے پاس اب کوئی جواب نہیں تو وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ کر چلی جاتی، اور پھر ایک دن تو اس نے بختیار کو دم بخود کر دیا۔ بختیار ناشتے کی میز پر پریشان بیٹھا تھا، بار بار فون کی گھنٹی بجتی اور بختیار غصے میں دھمکیاں دیتا اور فون کرنے والے کو، جو اس کا مینیجر ہی ہو سکتا تھا، ڈانٹ دیتا۔ رمشا خاموشی سے دادا کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھتی رہی، پھر دادا سے پوچھنے لگی، آپ کس بات سے پریشان ہیں؟ بختیار نے بیزاری سے کہا، یہ مزدور کم بخت، ان کے پیٹ بھر جائیں تو روٹی کا خمار ان کے دماغ کو چڑھ جاتا ہے۔ یہ آتے پیٹ روٹی کھائیں تو صرف روٹی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں ان کے شور مچانے سے کیا ان کی باتیں مان لوں گا؟ ارے ایسے ہزاروں لوگ مزدوری کرنے کو تیار ہیں، بھوک لگے گی تو خود ہی سر جھکائے ہاتھ جوڑے کام کی بھیک مانگیں گے۔ رمشا نے بنا کسی تردد کے کہا، دادا ابا ان کی بات مان لیں، اس میں آپ کا بھی بھلا ہے۔ بختیار نے حیران ہو کر اطمینان سے چائے پیتی رمشا کو دیکھ کر بولا، بختیار ان دو کوڑی کے بندوں کے آگے جھک جائے۔ رمشا تم ابھی بچی ہو، یہ مجھے بلیک میل۔ رمشا نے دادا کی بات پوری نہ ہونے دی اور کہا، دادا میں آپ کی نہیں، مزدوروں کو جھکانے کے لیے ان کی بات ماننے کا کہہ رہی ہوں۔ بختیار کو غصہ تو آیا، لیکن رمشا اس کی کمزوری تھی، اس لیے ضبط کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ رمشا نے اسی اطمینان سے پوچھا، آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ بختیار نے تلخی سے جواب دیا، مفت علاج کی سہولت۔ میں بزنس کرتا ہوں، خیراتی ادارہ نہیں چلاتا جہاں سرکاری اسپتال میں جا کر مرے، یوں جی کر بھی کیا کر لیں گے۔ رمشا نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، دادا ابا ایک دو ڈاکٹروں والا کلینک کھولنے پر کچھ زیادہ خرچ نہیں ہوگا۔ آپ کے کلینک میں صرف آپ کے مزدور مفت علاج کروائیں گے، لیکن باہر والوں کی فیس سے کلینک کا خرچ نکل آئے گا۔ اس طرح کوئی بھی مزدور مفت علاج کی سہولت چھوڑ کر کسی دوسری جگہ نوکری کرنے کا نہیں سوچے گا، اور پھر مفت علاج سے جو تندرست ہوگا وہ آپ کے حکم دینے سے پہلے ہی آپ کے آگے جھک جائے گا۔ اس طرح آپ کا ارمان، میرا مطلب آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ مزید آپ ایسا کریں کہ کلینک اپنے حلقے میں کھولیں، مفت پبلسٹی کا کام بھی یہی مزدور بنا کہے کر دیں گے۔ آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، صرف شروع میں کچھ پیسے ضرور خرچ ہوں گے، اس سے آپ اپنی اور دادی کے حصے کی زکوٰۃ سمجھ سکتے ہیں۔ آج صرف کلینک کے افتتاح کہہ کر اور آئندہ مکمل اسپتال بنانے کا وعدہ کر کے آپ یہ ہڑتال فوراً ختم کروا سکتے ہیں۔ آپ فیکٹریوں کے بند ہونے پر ہونے والے نقصان کا حساب تو لگا ہی چکے ہوں گے۔ بختیار کھلے منہ سے رمشا کو دیکھتا رہا، جیسے وہ کوئی بچی نہیں، کوئی بڑی پختہ سیاستدان ہو اور اپنے تجربے کی بنیاد پر حل بتا رہی ہوں۔ رمشا نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اٹھ کر جانے لگی، پھر مڑی اور مسکرا کر بولی، دادا ابا کلینک کا وعدہ پورا ہونا چاہیے، اور وہ بھی بہت جلد، ورنہ یہ لوگ دوسرا موقع نہیں دیں گے۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، جس کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو وہ بہت آسانی سے اپنی جان پر کھیل جاتا ہے۔
پھر رمشا تاجور کی طرف مڑی۔ دادی مجھے کالج سے دیر ہو جائے گی، ٹیسٹ کی تیاری کرنا ہے، آپ فکر نہیں کرنا، خدا حافظ۔ رمشا جا چکی تھی لیکن بختیار کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ تاجور مسکرائی اور بختیار کو مخاطب کر کے بولی، آپ ہی کا خون ہے، نیلے پر دھلا، کیوں کیسا لگا؟ بختیار جیسے یک دم کسی خواب سے چونک کر بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن تاجور نے حیرت سے پوچھا، لیکن کیا؟ بختیار کچھ دیر سوچتا رہا جیسے کسی معمہ کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر تاجور کی طرف دیکھ کر تشویش سے بولا، تاجور، رمشا کا انداز بہت مختلف تھا، وہ اس طرح بات نہیں کرتی تھی، مجھے لگتا ہے جیسے اسے میری فیکٹریوں کے کھلنے سے زیادہ مزدوروں کے علاج کی زیادہ فکر ہے، وہ تو کبھی مزدوروں سے بھی نہیں ملی، ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ پھر اس ہمدردی کا مطلب؟ تاجور بولی، آپ بھی بہت شکی ہیں، ارے بچی ہے، اپنی دانش میں جو سمجھ میں آیا کہہ دیا، آپ جانے بات کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ بختیار نے کہا، ہاں شاید، نہ جانے مجھے کیوں رمشا کی باتوں سے بغاوت کی بو آئی۔ خیر میرا یہ اندازہ ضرورت سے زیادہ محتاط رہنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن رمشا کا مشورہ مجھے پسند آیا، کہنے کو تو مزدوروں کی بات مانی لیکن اپنا مطلب بھی حاصل کر لیا۔ رمشا کا ذہن بڑا سیاسی معلوم ہوتا ہے تاجور، اس کا مطلب سلمان بھی اتنا ہی ہوشیار ہوگا، کاش میں اسے فوراً واپس لا سکتا۔ بختیار یہ کہہ کر چلا گیا لیکن تاجور کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو امڈ آئے۔ بختیار صاحب رمشا کو ہی اپنا وارث مانے، کون جانے سلمان یہاں آنے کے لیے تیار بھی ہوگا یا نہیں، اور وہ آپ کی امیدوں پر کتنا پورا اتر سکے گا یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ سلمان کو احساس ہونے لگا تھا کہ اس کے دوست وقت بے وقت کسی نہ کسی بہانے سے اس سے پیسے مانگتے رہتے ہیں۔ پہلے تو سلمان کو ان پر ترس آتا تھا، لیکن جب جولین اسے احساس دلایا کہ اس کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں تو انہیں پیسے دینے سے کترانے لگا۔ سلمان نے لامیا کے دیے کریڈٹ کارڈ سے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کئی بار پیسے نکالے تھے۔ لامیا سلمان سے کچھ نہیں پوچھتی تھی، وہ خاموشی سے پیسے جمع کروا دیتی تھی۔ لامیا گھر پہنچتے پہنچتے سلمان کو دوستوں کا حقیقی روپ دکھانے اور اسے واپس لانے کا عہد کر چکی تھی۔ ایسا کرنے کے لیے سلمان کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ سلمان سختی اٹھائے بنا اس کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ سلمان پر سختی کرنے سے پہلے اسے اپنا دل سخت کرنا تھا۔ وہ اپنے دل پر جبر کر کے سلمان کو سبق سکھانے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ سختی کی ابتدا اس نے سلمان کو دیا کریڈٹ کارڈ بند کروانے کا فیصلہ کر کے کی۔ ادھر سلمان اور اس کے دوستوں میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا اور اس میں جولیا کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ سلمان کے پیسے کو صرف خود پر خرچ کرنا چاہتی تھی۔ ایسے حالات میں جب کرایہ دینے کا وقت آیا تو سلمان کے کسی دوست نے اپنے حصے کے پیسے نہ دیے۔ سلمان نے بتایا کہ اس کا کریڈٹ کارڈ کام نہیں کر رہا تو سب اسے جھوٹا اور خود غرض کہنے لگے، پھر اصرار کرنے لگے کہ اپنی ماں سے مانگ لے، لیکن سلمان جس نے بڑے فخر سے ماں کو اپنا بوجھ اٹھانے کا یقین دلایا تھا ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس پر دوستوں میں بہت جھگڑا ہوا۔ جولیا نے سلمان کا ساتھ دیا اور خود پیسے دے کر سلمان کو رہائش خالی کر کے اپنے گھر چل کر رہنے کی دعوت دی۔ سلمان کے پاس اب کوئی اور چارہ نہ تھا، وہ جولیا کا احسان مانتا اس کے ساتھ ہو لیا۔ ایک ہی دن میں سلمان کو احساس ہو گیا کہ وہ جولیا کے گھر نہیں رہ سکے گا۔ جولیا کا سوتیلا باپ شرابی اور بے روزگار تھا، صرف ماں کہیں نوکری کرتی تھی۔ پیسوں پر جولیا کی ماں اور سوتیلے باپ میں تقریباً روز ہی رات کو جھگڑا ہوتا تھا۔ جولیا کے گھر کا ماحول سلمان کے گھر کے برعکس تھا، وہاں سب کو اپنی پڑی تھی، لگتا ہی نہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے کچھ لگتے بھی ہیں۔ سلمان کو سکینہ کی یاد آ جاتی، وہ اس کے کچھ نہیں لگتی پھر بھی کتنا پیار کرتی تھی۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ سلمان کا سوچ سوچ کر دماغ چکرانے لگتا۔ ساز ایک طرف پڑے تھے، انہیں بجانے کا سلمان کا دل چاہتا تھا اور نہ ہی کوئی موقع تھا۔ کالج کی فیس دینا تو دور کی بات، کھانا تک کھانے کے پیسے نہ تھے۔ پھر ایک دن جولیا کی ماں سے لڑائی کے بعد جولیا کے باپ نے سلمان کو کرایہ دینے یا پھر گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ سلمان کا بینڈ ٹوٹ چکا تھا اور اس سے ہونے والی معمولی آمدنی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے پاس اور نہ جولیا کے پاس کوئی آمدن کا ذریعہ تھا۔ سلمان کے پاس لامیا کے دیے پیسے بھی ختم ہو چکے تھے اور اسے بڑی بڑی باتیں کرنے کے بعد ماں سے پیسے مانگنا پسند نہ تھا۔
سلمان جس نے زندگی میں کبھی سختی اور پیسے کی کمی نہیں دیکھی تھی، زندگی کے پہلے ہی موڑ پر پریشان ہو گیا تھا۔ جولیا اسے تسلی دیتی رہتی کہ وہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیں گے، لیکن سلمان کو دور دور کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ پھر جولیا کچھ پیسے لانے لگی جس سے وہ دونوں کچھ نہ کچھ کھا کر پیٹ بھر لیتے۔ جولیا کی ماں نے ایک بار بھی ان سے نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیا کھاتے ہیں اور کہاں سے کھاتے ہیں۔ جب سلمان کو پتہ چلا کہ جولیا شاپ لفٹنگ سے کھانے کا سامان لاتی تھی تو سلمان کو اپنی کم مائیگی کا احساس اندر ہی اندر کچولے کھانے لگا۔ وہ چوری کے پیسوں سے کھانا نہیں کھانا چاہتا تھا، یہ بات اس کی ضمیر پر بوجھ تھی۔ اس نے جولیا کو ایسا کرنے سے منع کیا تو جولیا نے اطمینان سے جواب دیا کہ اس کے پاس کھانے کا کوئی اور انتظام نہیں۔ اگر سلمان کچھ کما کر لے آئے تو وہ چوری نہیں کرے گی۔ اس کے بعد سلمان کے پاس کچھ کہنے کو نہ تھا۔ جولیا نے سلمان کو ساتھ ملا کر رات کو چھوٹی موٹی دکانوں کو لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن سلمان میں اتنی ہمت نہ تھی۔ اور پھر اس نے بچپن سے اپنے گھر میں ایک صاف ستھرا ماحول دیکھا تھا۔ لامیا کی تربیت آج بھی اس کے لاشعور میں موجود تھی۔ جب جولیا نے دیکھا کہ سلمان چوری چکاری اور لوٹ مار جیسے کام نہیں کر سکے گا تو اس نے پینترا بدلا اور رفتہ رفتہ سلمان کو واپس سینٹا کروز جا کر لامیا کے گھر رہنے کا مشورہ دینا شروع کر دیا۔ ادھر لامیا منتظر تھی کہ کب سلمان اس سے پیسوں کے لیے رجوع کرے۔ لامیا نے سوچ رکھا تھا کہ وہ دل پر جبر کرے گی اور سلمان کی مالی مدد اس وقت تک نہیں کرے گی جب تک وہ اپنے اطوار نہیں بدل لیتا اور آوارہ دوستوں سے پیچھا نہیں چھڑا لیتا۔ تاجور کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا رمشا کے رویے کے پیچھے کسی باہر والے کا ہاتھ تھا؟ تاجور کو رمشا کا روحان کا ساتھ گاؤں کی سیر کو جانا یاد آ جاتا۔ کیا وہ روحان کو پسند کرنے لگی تھی؟ اور اس خوف سے کہ دادا ناراض ہوگا پریشان تھی۔ تاجور کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس سے پوچھے، کہیں سوچنے سوچنے میں پانی سر سے اونچا نہ ہو جائے اور رمشا کے اندر اٹھنے والا طوفان بختیار کی دنیا کو تباہ و برباد کرتا ہوا گزر جائے۔ بالآخر کافی سوچ بچار کے بعد تاجور نے مخدوم سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور بختیار کے جانے کے بعد مخدوم کو بلاوا بھیجا۔ مخدوم تاجور کے ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا رہا کہ جو وقت رمشا اسے کالج آنے کا بتاتی تھی وہ اسی وقت پہنچتا تھا اور رمشا اسے ہمیشہ کالج میں ہی انتظار کرتی ملتی تھی۔ تاجور نے مخدوم کو سخت احتیاط برتنے کا کہا کہ رمشا ناسمجھ ہے، وہ ان سے ملنے جلنے والوں پر بھی نظر رکھا کرے اور کوئی بات مشکوک لگے تو فوراً اسے بتائے۔ رمشا ولید کے ساتھ پروگرام بنانے اکثر اس کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ ولید کی ماں پہلے تو رمشا کو بہت دل سے خوش آمدید کہتی، پھر وہ رمشا کے آنے سے پریشان ہونے لگی کیونکہ وہ اپنے بیٹے اور رمشا کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے جو دیکھ رہی تھی وہ دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ رمشا کے دولت مند اور طاقتور لواحقین رمشا کا راز جاننے پر ولید کا کیا حشر کریں گے اور خود رمشا کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہ سوچ کر ہی ولید کی ماں کام چاہتی تھی۔ آخر ایک دن اس نے ولید سے کہا کہ وہ رمشا سے قطع تعلق کر لے، وہ ولید کو کسی قیمت پر مصیبت میں نہیں دیکھ سکے گی۔ ولید یہ سن کر سناٹے میں آ گیا۔ اس سے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ رمشا کے بنا نہیں رہ سکے گا۔ کیا میں رمشا سے محبت کرنے لگا ہوں؟ ولید نے حیرت سے سوچا، نہیں، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ نہیں، وہ بہت چھوٹی اور ناسمجھ ہے، وہ صرف میری مدد کر رہی ہے اور میری عزت کرتی ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن پھر رمشا سے جدائی کا تصور جان لیوا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ ولید اپنے ہی سوال و جواب میں الجھ کر رہ گیا۔ اس نے ماں کو تسلی دی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے رمشا کے گھر والے اسے نقصان پہنچانے کا سوچیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کو اور رمشا کا ملنا، ساتھ کام کرنا اس کے دادا کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، اور پھر رمشا اور اس کا کوئی میل نہ تھا۔ وہ زمین اور آسمان تھے جو بظاہر ملتے ہوئے دکھائی دیتے تھے لیکن وہ کبھی نہیں مل سکتے تھے۔ رمشا خدشات سے بے خبر ولید کی دنیا کا حصہ بنتی جا رہی تھی اور اسے اپنے دادا کی دنیا سے کوئی لگاؤ نہ رہا تھا۔ صرف دادی کی ممتا اور خلوص پر یقین باقی تھا۔ اس کی منزل کہاں تھی یہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا ضرور جان گئی تھی کہ اس کے دادا کے بتائے راستے پر چل کر وہ کبھی اپنی اندیکھی منزل تک نہیں پہنچ سکے گی، اور نہ ہی اس کے دادا کا وقار واپس دلانا اب اس کا مقصد رہا تھا۔ رمشا کو اپنی منزل تک کیسے پہنچنا تھا یہ اس نے سوچا تھا اور نہ وہ سوچنا چاہتی تھی۔
रिमशा को जब एक ही ख्वाब बार बार नजर आने लगा तो वो परेशान हो गई। आखिर वो लड़का और लड़की जो देखने में हम उम्र लगते थे कौन थे, और वो औरत कौन थी? क्या उन सब का रिमशा से कोई रिश्ता था? वो सोचती, मेरा उन लोगों से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर रहा होगा। रिमशा दादी से पूछना चाहती थी, फिर सोचती कि अगर दादी ने उसे बताना होता तो उसके माँ बाप का राज राज ही क्यों होता। दादा से पूछने की हिम्मत ना थी, और ना अब दादा पर यकीन रहा था कि वो उसे सच बताएंगे। अपनी सोचों से हलकान होकर रिमशा एक दिन सवेरे उठकर अपनी कोठी के बिछवारे बने क्वार्टर्स की तरफ निकल गई। मखदूम की बीवी ने उसे देखा तो भागती हुई आई और कहा, उसे कोई काम था तो उसे बुलवा लिया होता। रिमशा ने इत्मीनान से कहा, हाँ काम तो है, लेकिन वो काम तुम्हारे घर पर ही हो सकता है, इसीलिए मैं खुद यहाँ आई हूँ। अंदर चलने को नहीं कहोगी? मखदूम की बीवी गड़बड़ा गई। उसने कहा, छोटी बीबी, ये सब आप ही का है, लेकिन शायद ये जगह आपके अंदर आने और यहाँ बैठने के लायक नहीं है। रिमशा ने मोहब्बत से मखदूम की बीवी का हाथ थाम लिया और बोली, चलो देख लेते हैं मेरे लायक है या नहीं। मखदूम की बीवी हैरान परेशान रिमशा के साथ बोली। अंदर छोटे से कमरे में मध्यम रोशनी थी, जहां मखदूम बैठा चाय पी रहा था। वो रिमशा को देखते ही उठ खड़ा हुआ। मखदूम की बीवी ने चारपाई पर चादर दुरुस्त करते हुए रिमशा को बैठने को कहा। रिमशा बैठ गई और मखदूम से मुखातिब हुई। मखदूम चाचा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, और ये भी चाहती हूँ कि आप सच बोलें, सिर्फ सच। मखदूम के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। शायद उसे रिमशा को अपने वालिदैन के बारे में सवाल करना याद आ गया था। मखदूम को खामोश देखकर रिमशा ने कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप कौन है, और मुझसे ये बात क्यों छुपाई गई। कोई घर में इनका जिक्र क्यों नहीं करता? आखिर क्या वजह है? आप जरूर जानते हैं, और आज मैं जानना चाहती हूँ। खुदा के लिए मुझे सिर्फ सच बताएं। मखदूम चाचा, आप मुझे बताएंगे ना? रिमशा की आवाज में ऐसा डर था कि मखदूम की आंख पर आई। वो बोला, रिमशा बीबी, मैं सारी बात नहीं जानता, और जो जानता हूँ उसके बारे में भी यकीन नहीं कि वो सच है या झूठ। इसीलिए आप जिद ना करें और जो आपके सामने है उसे हकीकत जानकर खुश रहें। रिमशा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मखदूम चाचा, मैं बड़ी आस लेकर आई थी कि आप मेरी मदद करेंगे। मैं कौन हूँ जरूर बताएंगे। मखदूम आइजी से बोला, रिमशा बीबी, आप बड़े साहब बख्तियार साहब की पोती हैं, और ये सच है। बाकी कुछ बातें पर्दे में रहें, इसी में हम सबका भला है। आप अपने दादा और दादी की मोहब्बत में खुश रहें और बाकी सब भूल जाएं। रिमशा गुस्से से तल मिलाती हुई खड़ी हो गई। देखें, आप मुझे बता दें, इसमें सिर्फ आपका भला है, वरना आप जानते हैं कि मैं दादा से कहकर कुछ भी करवा सकती हूँ। आपकी नौकरी, आपका घर और आपका बेटा जो कॉलेज जाता है। मखदूम की बीवी रिमशा के करीब आई तो रिमशा ने उसके चेहरे पर एक अजीब सी नफरत और बेचारगी देखी। उसने कहा, आप बड़े लोग धमकियां देने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? बेगुनाहों को सजा देना और गुनाहगारों को गले लगाना, यही आप लोगों का वतीरा। मखदूम ने तेजी से आगे बढ़कर अपनी बीवी को पीछे खींचा और बोला, बीबी माफ कर दो, ये जाहिल औरत है, इसे बात करने की तमीज नहीं है। रिमशा गुमसुम खड़ी रही, फिर नरमी से बोली, मखदूम चाचा, मुझे चाची का ख्वाब बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं इतना जरूर जान गई हूँ कि आप कुछ ऐसा जरूर जानते हैं जो मैं नहीं जानती, और वो मैं जानना चाहती हूँ। दोनों खामोश रहे तो रिमशा ने फिर कहा, प्लीज मुझे बता दें। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मेरा वादा। आपने मुझे पाला है, अपनी गोद में खिलाया है, हर जगह आप मेरे साथ मेरी हिफाजत के लिए रहे हैं, फिर क्यों आप मुझे इस अजाब से छुटकारा नहीं दिलाते हैं? प्लीज आप जो भी जानते हैं मुझे बता दें। मखदूम ने कुछ सोचा, फिर इनकार में सर हिलाकर कहा, बीबी मैं मजबूर हूँ, मैंने जो कहा बस इतना ही जानता हूँ। रिमशा ने एक आप भरकर कहा, चाचा आप मुझे क्यों तरपा रहे हैं? आखिर आपको क्या खौफ है? आपको मेरा एतबार। मखदूम की बीवी ने आगे बढ़कर कहा, बीबी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि बड़े साहब के बेटे आलमगीर अमेरिका से शादी करके गोरी मैम के साथ आए थे, लेकिन बड़े साहब को वो कबूल ना थी। फिर बड़े साहब के दुश्मनों ने आपके बाप को मार दिया। उसके बाद आप और आपका जुड़वा भाई पैदा हुए। उसके कुछ अरसे बाद आपकी माँ अपने दोनों बच्चों के साथ गायब हो गई। कोई नहीं जानता कि आपकी माँ कहाँ गई। फिर 3 या 4 साल बाद बड़े साहब आपको लेकर आए और बताया कि आपकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, इसीलिए आपको बड़े साहब को दे दिया। लेकिन आपका भाई बहुत बीमार था, इसीलिए वो वहीं माँ के पास रहा।
बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मखदूम ने कहा, हम नहीं जानते और कोई भी नहीं जानता कि आपकी माँ अब कहाँ है, आपका भाई जिंदा है या फिर। लेकिन बहू बेगम बहुत अच्छी थी, बहुत नेक, रहमदिल और बहादुर भी। रिमशा ने एक गहरा सांस लेकर कहा, शुक्रिया चाचा, आप बेफिक्र रहें, कोई नहीं जान पाएगा कि आपने मुझे कुछ बताया है। सलमान शेषो पेन में था कि क्या करे, माँ के पास वापस चला जाए या फिर कोई नौकरी तलाश करे। उसे जोलिया की चोरी के सामान से खरीदा खाना खाया नहीं जाता था। सख्ती उठाने की उसे आदत ना थी। जोलिया के घर में बिस्तर तक ढंग का था और न रहने की जगह। वो छोटे से कमरे में एक मैले से सोफे पर रात गुजारता। जोलिया ने उसे अपने कमरे में सोने को कहा भी था, लेकिन सलमान को उसकी पेशकश बहुत अजीब लगी। हालांकि वो जानता था कि उसके कई दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रहते थे, लेकिन खुद उसने ये कभी नहीं सोचा था। उसके और जोलिया के दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। उसे हैरत थी कि जोलिया की माँ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जोलिया समझ चुकी थी कि सलमान इस जिंदगी से तंग आ चुका है और वो उसे वक्त बेवक्त लामिया के पास चलने पर उकसाती रहती। और जब भी सलमान माँ से मदद मांगने को अपनी अना की शिकस्त बताता तो जोलिया बहुत मोहब्बत से कहती, डियर माँ तो माँ होती है, अगर तुम अपनी माँ से माफ़ी मांग लो तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ़ कर देगी और हमें अपने घर में रहने देगी। इस तरह वक्ती तौर पर हमें सहारा मिल जाएगा और फिर बाद में हम अपने लिए कोई बंदोबस्त कर लेंगे और माँ का कर्ज भी उतार सकेंगे। सलमान हैरत से सोचता, माँ का कर्ज? इसकी माँ ने तो उसके लिए अब तक बहुत कुछ किया था, क्या वो कर्ज था? नहीं, वो तो उसे अपनी माँ की मोहब्बत समझता रहा था। फिर जोलिया की माँ क्या उसे मोहब्बत नहीं करती? सलमान उलझ कर रह जाता। उसके घर और जोलिया के घर के मोल में जमीन आसमान का फर्क था। सलमान को कभी हैरत होती तो कभी गुस्सा आता। उसकी माँ ने उसे एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल में पाला था और जिस माहौल को वो अपना कल्चर कहता था उससे वो नावाकिफ था। सलमान को ये सोच भी परेशान की हुई ये थी कि क्या सही था और क्या गलत। सलमान अभी जोलिया की बातों पर अमल करने के बारे में सोच ही रहा था कि जोलिया की माँ ने जोलिया और सलमान का सामान उठाकर बाहर रख दिया कि वो अब अपना रास्ता नापे। जोलिया और सलमान को जोलिया की पुरानी कार में रात गुजारना पड़ी और सुबह होते ही सलमान ने घर वापस जाने का फैसला कर लिया। जोलिया सलमान के फैसले से बहुत खुश थी और सलमान को ऐसे कड़े वक्त में जोलिया एक सच्ची और मुखलिस साथी नजर आ रही थी। रिमशा मखदूम से हासिल किर्दा मालूमात के बारे में सोच रही थी। आखिर दादा कैसे कौन से दुश्मन थे जिन्होंने उसके बाप का कत्ल कर दिया और फिर कोई पकड़ा क्यों नहीं गया। रिमशा को इस बात से शदीद दुख हुआ था कि उसकी माँ ने अपनी खुशियों के लिए उसे अपनी ममता से महरूम कर दिया था और उसका भाई क्या वो जिंदा था। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे वो अपने ख्वाब और मखदूम की बताई बातों का तजिया करती रही। क्या लड़की वो खुद थी और वो लड़का इसका भाई था। वो अपने भाई के साथ खेलती रहती थी, लेकिन वो लड़का तो कहीं से बीमार नहीं लगता था। फिर वो औरत जो उन दोनों बच्चों की माँ ही हो सकती थी, यानी उसकी माँ, वो भी बहुत खुश थी। रिमशा को मखदूम की बातें याद आ जाती कि उसकी माँ बहुत नेक, रहम दिल और बहादुर थी। बहादुर, ये भी दूसरी शादी कर ली। न जाने ये मगरिब वाले कैसे लोग होते हैं, अपनी औलाद को कैसे खुद से जुदा कर सकता है। रिमशा का दिल अपनी माँ की मनफी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं होता था, लेकिन सच्चाई जानने का कोई जरिया भी तो ना था। रिमशा ने सारी रात उसी कश्मकश में गुजारी और दूसरे दिन मुलाकात होती ही वलीद को सारी बात कह सुनाई। वलीद ने रिमशा की कहानी पर कुछ देर सोचा, फिर कहा, तुम्हें अपनी माँ के लिए कोई गलत तस्वर कायम करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि बात कुछ और ही हो। ये भी हो सकता है कि वो बहुत मजबूर हो। मेरा मतलब है कुछ भी मुमकिन है। आखिर तुम्हें ये बातें एक मुलाजिम ही ने बताई हैं और मुमकिन है कि वो खुद भी अंदर की बातें ना जानता हो। रिमशा के दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया था, लेकिन करार फिर भी ना था। उसे बेचैन देखकर वलीद ने उसे तसल्ली दी, किसी के बारे में दोनों तरफ की बातें सुने बगैर फैसला नहीं करना चाहिए और जब मखदूम उनकी तारीफ कर रहा है तो वो जरूर अच्छी होंगी। फिर हंसकर बोला, जबी तुम भी इतनी अच्छी हो। रिमशा ने वलीद को इतना बेतकल्लुफ कभी नहीं देखा था। उसे हैरत तो हुई लेकिन बुरा नहीं लगा।
ولید کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ استاد اور شاگرد کے رشتے سے تجاوز کر گیا تھا۔ وہ شرمندہ ہوا اور پھر رمشا سے اپنے سکول کے پروجیکٹ کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ رمشا کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے گھر جانے کے ارادے سے مخدوم کو بلانے کے لیے فون پر سے نکالا۔ رمشا کار میں خاموش اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ مخدوم کار کے آئینے میں رمشا کا سنجیدہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ رمشا نے مخدوم سے پوچھا، مخدوم چاچا، کوئی تو جانتا ہوگا کہ میری ماں کہاں ہے؟ کیا انہوں نے کبھی میرے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ کیا کوئی ماں اپنی اولاد کو ہمیشہ کے لیے بھول سکتی ہے؟ مخدوم نے دھیمے سے کہا، چھوٹی بی بی، میں کچھ نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ بہت اچھی تھیں اور انہوں نے یہاں آ کر بہت دکھ اٹھائے۔ اللہ کرے وہ جہاں بھی ہوں خوش ہوں۔ رمشا سمجھ گئی کہ مخدوم مزید کچھ نہیں بتانے والا۔ پھر بھی اس نے سوچا، چاچی نے یہ کیوں کہا تھا کہ آپ بڑے لوگ کر بھی کیا سکتے ہو؟ دھمکیوں سے ڈرانا، بے گناہوں کو سزا دینا اور گناہ گاروں کو گلے لگانا، یہی آپ لوگوں کا وتیرہ ہے۔ مخدوم نے سادگی سے جواب دیا، وہ جاہل گاؤں کی رہنے والی ہے، وہاں زمینداروں کو جو کرتا دیکھتی رہی ہے ویسا ہی سب کو سمجھ لیا ہے، بے وقوف کہیں کی۔ اس جواب کے بعد رمشا نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن اس نے اپنی ماں کی حقیقت جاننے کا فیصلہ ضرور کر لیا تھا۔ سلمان جولیا کو ساتھ لیے گھر پہنچا تو لامیا سمجھ گئی کہ سلمان کیوں آیا تھا، لیکن جولیا کو ساتھ دیکھ کر لامیا کو اندازہ ہو گیا کہ جولیا اس کے انداز سے بہت زیادہ ہوشیار تھی۔ لامیا نے بظاہر کسی تردد کا اظہار نہ کیا اور بہت محبت سے آنے کا سبب پوچھا تو سلمان نے جولیا کے رٹے رٹائے جملے بول دیے، ممی ہم اپنا ایک الگ سے بینڈ بنانے کا سوچ رہے ہیں، وہاں اتنی جگہ نہیں تھی تو سوچا کچھ دن آپ کے پاس رہ کر تیاری کر لیں، پھر کوئی جگہ ڈھونڈ لیں گے۔ لامیا نے لاپرواہی سے کہا، کتنے دن؟ سلمان یہ سن کر پریشان ہو گیا کہ اسے اپنی ماں سے ایسے سوال کی امید نہ تھی۔ کیا اس کی ماں بھی جولیا کی ماں کی طرح اسے گھر سے نکال دینا چاہتی تھی یا پھر نکال چکی تھی؟ لیکن ایسا تو اس نے خود ماں سے کہا تھا، پھر اب لامیا کے کہنے پر اسے تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ لامیا نے سلمان کو خاموش دیکھ کر کہا، میں نے تمہارے خالی کمرے میں اپنا اسٹوڈیو بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ آپ کے سلمان کی بجائے جولیا نے جواب دیا، آنٹی زیادہ دن نہیں، اور پھر ہم تو یہیں اسی ہال روم میں بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ نہیں، مجھے گھر میں شور پسند نہیں اور نہ ہی میں بے ترتیبی برداشت کر سکتی ہوں۔ بہتر ہوگا کہ تم چند دنوں میں کچھ انتظام کر لو، میں انتظار کر لیتی ہوں، لامیا نے قدرے تلخی سے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سلمان نے جولیا سے کہا، میں نے ممی کو آج تک اس لہجے میں بات کرتے نہیں دیکھا، ممی کتنی بدل گئی ہیں، کیا وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال چکی ہیں؟ جولیا نے اطمینان سے جواب دیا، نہیں سلمان، مجھے تو صرف ناراض لگتی ہیں۔ سلمان نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا، اگر ہم چند دنوں تک کوئی انتظام نہ کر پائے تو کیا کریں گے؟ جولیا نے کہا، ڈیئر پریشان کیوں ہو، تم اپنی ممی کو منا لو، معافی مانگ لو اور مان لو کہ تم ان کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ بس دیکھنا، وہ نہ صرف تمہیں معاف کریں گی بلکہ تمہارے لیے وہ سب کچھ خوشی خوشی کر دیں گی جو ہم چاہتے ہیں۔ ایک بار اپنا کام سیٹ ہو جائے اس وقت تک تو ہم کہیں جانے والے نہیں۔ سلمان خاموش رہا، اس سے لامیا سے مدد مانگتے ہوئی شرم آ رہی تھی، لیکن جولیا کی بات بھی ٹھیک تھی کہ اب لامیا کو منانے میں ہی ان کی بقا تھی۔ ابھی سلمان اور لامیا جولیا گھر آئے یہ 2 دن ہوئے تھے کہ لامیا نے ناشتے پر سلمان سے پوچھا، تم کالج بھی نہیں جا رہے اور نہ ہی مجھے کسی میوزک بینڈ کی تیاری کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور جولیا تمہارا کیا پروگرام ہے، یہیں رہنا ہے یا پھر